السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب کا دورہ چین جو ہے وہ کیسا رہا؟ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری ایک آدھ پارٹی ساتھ گئی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ پارٹی رابطے میں آئے گی ویسے ہی ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دورے کے جانے سے پہلے جب عمران خان صاحب نے بنی گالہ کے اندر اور اپنے دفتر پرائم منسٹر، 3 دفتر ہیں نا جی ان کے آج کل، ماشاءاللہ یہ دوسروں پہ تنقید کیا کرتے تھے کہ اتنے دفتر ہیں، تو 3 پرائم منسٹر ہاؤسز ہیں جی اس وقت ملک کے اندر۔ پہلے کبھی ایسے نہیں رہے، 2 رہے۔ نواز شریف صاحب ہوتے تو ایک وہ اپنے یہ جو جاتی عمرہ ہے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر رہے تھے، ایک اوریجنل ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی یہی حال رہا۔ لیکن شاید یہ پہلا دور ہے کہ اس میں 3 پرائم منسٹر ہاؤس ہیں۔ خیر اینی ہاؤ، تو وہاں پہ ملاقاتوں کے دوران ان کو کچھ پڑھایا لکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ نے منہ زبانی کچھ نہیں بولنا، اگرچہ وہ ایک عدد چول مارا ہے اور یہ ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ سر جی آپ نے بغیر پڑھے لکھے کچھ نہیں بولنا، وڈا سارا پرچہ لکھ کے دیا گیا ان کو۔ تو میں نے اپنی اس پارٹی سے پوچھا، سورس سے پوچھا کہ پین کی صورتحال رہی؟ تو تسی سان دسیا ہی نہیں، آپ نے، میں بتایا ہی نہیں کہ صورتحال کیا رہی۔ انہوں نے کہا صورتحال تو یہاں روانگی سے پہلے ہی واضح ہو گئی تھی اور ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے ہمارے، لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ دورہ میں تو ہم کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں، دورے میں کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا جی پہلے دیکھیے ہم نے بڑک مار دی تھی کہ ہم جو ہے وہ $3 ارب چائنا سے لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹھوک بجا کے انکار کیتا، نہ صرف کہ انکار کیتا بلکہ انہوں نے روس کو اور قازقستان کو کہنے سے بھی منع کر دیا کہ یار دیکھیے یہ دورہ جو ہے آپ آئیں گیمے شیمے دیکھیں جائیں، یہ آپ کیا اس طرح کی باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ کوئی اس طرح کی باتوں کا اس طرح کی انہوں نے آگے سے ہمیں ڈانٹ پلا دی۔ تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر بات کرنے کی گنجائش بنتی نہیں تھی۔ وہاں پہ اسپیکولیشن ہوتی رہی، آخری دن میں آ کے انہوں نے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی پریزیڈنٹ جی صاحب نے، اور تصاویر بھی بنوائی، ساڑی بھی بن گئی۔ ہم نے اس کے حساب سے یہاں پہ آ کے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جو ظاہر ہے ہم نے ان سے منظور کروا لیا تھا۔ اس مشترکہ اعلامیہ کے اوپر مشتمل ہم ایک ولاگ کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر کی ہے یعنی کہ کچھ نہیں ہے۔ آف دی ریکارڈ ہم نے پوچھا، آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سلوک اچھا نہیں تھا تو کوئی اتنا زیادہ برا بھی نہیں تھا، ویسا تھا جیسے سب لوگوں کے ساتھ تھا، جیسا کہ سب لوگوں کے ساتھ تھا۔ بھئی ہم تو چین کے خصوصی دوست نہیں ہوتے، یہ انڈیا والے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چین کے لے پالک ہیں اور چین کے فلاں ہیں اور چین کے ڈھمکاں ہیں۔ جب بھی ان کو ہمارے مشرقی ہمسایوں کو جب بھی ادھر سے کوٹ چڑھتی ہے تھپیڑے پڑتے ہیں نا، تو اور تو کوئی ہے نہیں، غریب پہ غصہ آ جاتا ہے تو اپنا غصہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم پہ نکال دیتے ہیں۔ آہو فزیکل غصہ کر رہے ہیں تو پھر 28 فروری ہو جاتا ہے نا، میرا گترال کر کے پڑتی ہے ابھینندن والی، لیکن یہ میرا مطلب ہے کہ وہ ہم پہ غصہ نکالیں، اب نیچے بھی آ کے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، وہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب، میں نے کہا ہماری دوستی تو جو تھی وہ کوئی ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی اور وہ گہری تھی، کیا کہتے ہیں بحیرہ عرب سے گہری تھی، تو کیا بنا اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا مطلب کہ ادھر سے یہ تھا کہ یار ہر ویلے منگنی نہ بہ جایا کرو، کوئی موقع ایک لیا کرو، تو لہٰذا اس طرح کی ہلکی پھلکی دوستانہ ڈانٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں واپس لوٹا دیا۔ وہاں پہ ایک ہی موصوف نے بات کہی بغیر چٹ کے پڑی، اور وہ ایک چینی ٹی وی کو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان اور چین کی دوستی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک روایتی سوال ہے جو کہ ہر چینی میڈیا کا جو بندہ ہوتا ہے، جو جب بھی پاکستان کے کسی بھی اعلیٰ بندے کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے تو یہ ایک کنکلوڈنگ سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے وہ اس طرح کا جواب ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہی کہ جناب پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور بحیرہ عرب سے گہری اور شہد سے میٹھی، اس طرح کا کوئی جواب جو کہ انہوں نے اپنے انٹرویو کے حوالے سے نا پنچ لائن بنانی ہوتی ہے۔
تو وہ موصوف جو تھے امریکہ کا جہاز چڑھ گئے اور کہا کہ امریکہ جو ہے وہ بھئی پوچھا چائنا کا جا رہا ہے اور آپ چائنا کے جواب دے دیجئے. نہیں، انہوں نے پہلے امریکہ کو بھی ایک قدر ڈانگ مارنی مناسب سمجھی، ایک ٹمبا ماریا انہوں نے، اٹ ماری کٹ امریکہ نو. اب وہ امریکی جو ہیں وہ ہمارے جانے سے پہلے ہمیں یہ کہہ چکے ہوئے تھے کہ ہم پاکستان کو کبھی بھی مجبور نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان اور چائنا اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. یعنی امریکن ہمیں یہ سپیس دینے کو تیار تھے. اس کے بعد پھر ہم نے جو امریکہ کو ڈانگ کٹ کے ماری ہے، تو پھر تو بائیڈن کا نواز شریف کو فون میرا مطلب ہے کہ سمجھو وہ بنتا ہے نا، وہ بھئی وہ کسی نے کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں، تو پھر تو بنتا ہے نا جی، پھر وہ کہیں گے اچھا پھر کھلو یار تیری ایسی تیسی. تو یہ جناب دورے کی مکمل ردات تھی جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنی ڈیسپریشن شو کر رہا ہے، اور جب آپ اپنی ڈیسپریشن شو کرتے ہیں تو بازار کے اندر نرخ اشیاء کے بڑھ جایا کرتے ہیں. آپ کہیں کہ میں کل کا بھوکا ہوں تو پھر آپ کو کھانا دینے والے بھی اس سے پہلے آپ سے کچھ شرائط منوایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ جناب ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں تو آپ کا جو فیملی سلور ہوتا ہے وہ پھر کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ خرید لیا جاتا ہے. آپ بازار میں اگر جا کے یہ آواز لگا دیں کہ مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے اور یہ زیور خرید لیں، تو ایویں 2,000 روپے پر تولہ جو ہے 4-5 ہزار روپے پر تولہ جو ہے نا وہ سنارا نیچے گرا دیتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت میں آیا ہے. ہم وہ عقل مند قوم ہیں، یا ہمارے اوپر ایک ایسا عقل مند شخص مسلط ہو گیا ہے کہ وہ ہر چوک، ہر گلی، ہر محلے، ہر سڑک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا بہت برا حال. تو اس سے آپ پھر اندازہ فرما لیں کہ جب آپ ایک ایسے پاگل شخص کو مسلط کر دیا ہے کہ جن کی خاتون اول جو ہیں وہ ہر چوتھے کے دن جا کے پاگل خانے کے اندر کمرہ دیکھ کے آتی ہیں، تو ایسے شخص نے جب یہ جا کے عالمی منڈی کے اندر یا عالمی بازار میں یا عالمی سڑک میں یا عالمی گھڑی میں یہ آواز لگانی ہے کہ ہمارے حال، اور گزشتہ 3.5 سال سے وہ یہی کر رہا ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جب اس نے یہ آواز لگانی ہے یا وہ لگاتا ہے تو اس کے بعد چپس تو ڈاؤن ہونا ہی ہے نا جی، پھر آپ کی ریٹنگ تو نیچے جانی ہے. ٹھیک ہے، جب ہر ملک کا جو بادشاہ ہے یا ہر ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا ہر ملک کا نمائندہ ہے وہ کہتا ہے جی ہم اپنے ملک کو اتنا اچھا بنا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جب یہ کھڑا ہو کے کہے گا سنو میری گل سنو، وہ ہمارے ملک کے اندر روزانہ 12 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہیں یار آپ اپنے ملک کے بارے میں کوئی اچھی بات کریں. وہ پھر جوتا اتارے گا اور شروع ہو جائے گا جو کہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ جو مرضی چاند چڑھا دیں، جیسے کہ وہ اور بڑے سارے چڑھاتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب کا چین کا دورہ جو تھا، اگر ہم اس کو ناکام نہیں کہہ سکتے تو کامیاب بھی نہیں کہہ سکتے. کامیاب دورہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ طے شدہ ٹارگٹس جو کر کے جائیں وہ ان کو پورا کر کے آئیں. تو آپ کہیں گے یہ کون سے ٹارگٹ طے کر کے گئے تھے؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو، لیکن جو ٹارگٹ طے کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی اچیو نہیں ہوا. اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی، اس کی کوئی انڈرٹیکنگ ہم حاصل نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 اور بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. اس دورے کے دوران ہی پی ٹی آئی نے اور یا اس کے میڈیا مینیجر نے ایک خصوص چھوڑی، یعنی کہ افواہ چھوڑی کہ اس دورے کے فوراً بعد فالو اپ وزٹ جو ہوگا پرائم منسٹر کا، اور وہ ہوگا رشیا کا، اور وہ تقریباً ودن ویک ہی ہو جائے گا. یعنی اگر پرائم منسٹر کو آئے ہوئے ویک تو تقریباً ہو گیا، لیکن کہیں کسی جگہ سے بھی رشیا کے دورے کی نوید یا آواز ہمیں نہیں آئی. میڈیا پہ جاری ہوتی ہے باقاعدہ اس کے حوالے سے کہ جائیں گے، کوئی اس کے حوالے سے بات چیت نہیں آئی. پھر یہ بھی تھا کہ جن دنوں پرائم منسٹر چائنا میں موجود ہوں گے ان دنوں پاکستان کے سپہ سالار پینٹاگان کے دورے کے اوپر تشریف لے جائیں گے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 6 تاریخ کو جانا تھا، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 8 کو جانا تھا. جب 8 بھی گزر گئی تو انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ مت جائیے کیونکہ میرے خلاف 14 سے 24 کے درمیان کسی بھی وقت عدم اعتماد ٹیبل ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کی موجودگی لازمی ہے. میلا بیبی گھبرا ہے ٹھیک ہے، تو میلا بیبی جو ہے جی وہ گھبرا گیا.
تو اس کے بعد جناب اب دیکھیے 16 یا 18 کی ڈیٹ کو کیا وہ جاتے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں، جس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ مقامی صفحہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا، میں اس بات کا حامی ہوں آج کی ڈیٹ تک، سارا باندر تماشا جو ہے لگایا ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد لا رہی ہے. میں اسے ٹائم گیننگ ایکسرسائز سمجھتا ہوں تاکہ اپوزیشن کو بھی کسی کام پہ لگایا جائے. جب ابا جی میلے بیبی کے ساتھ ادھر ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صفحہ ایک ہی ہے نا جی. تو اب ظاہر ہے جب پینٹاگون جانا تھا تو پینٹاگون کے ساتھ تو تعلقات پاکستانی پینٹاگون کے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے، وہ تو ہمیشہ آئیڈیل رہے ہیں. تو ان تعلقات کی تجدید ہونی تھی. اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس کو آپ ذرا اس کے اوپر ایڈ کیجئے. رشیا کی طرف تو ہم نے جانا تھا نا شکریہ ادا کرنے ان $2 ارب کا، جس میں سے میجر چنک یعنی تقریباً کوئی $1.5 ارب اس نے ڈالنا تھا اور $500 ملین قازقستان نے ڈالنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا اظہار جو تھا وہ سفارتی حماقت تھی اس وقت کرنا. رشیا کی ٹھن گئی امریکیوں کے ساتھ یا نیٹو کے ساتھ، وہ جناب حملہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ ملک کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، اور فوجیں بھی وہ سرحدوں پہ لے آیا. اور امریکہ نے آپ کو پتہ حسب توفیق حسب عادت جو ہے صرف آوازیں لگانی ہیں، اس کی مدد کو نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا. اور کرائمیا وہ پہلے ہی ہضم کر چکا ہے، اب وہ باقی والے کو بھی واپس اپنے رشیا کے اندر ملا لے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا کلیم کرتا ہے کیونکہ رشین بولنے والے ایک پلاننگ کے تحت جب USSR تھا تو ان علاقوں کے اندر بسائے گئے تھے اور وہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ فوجیں داخل کرے گا اور وہاں پہ جا کے پورا قبضہ کر لے گا. ویسے اس وقت بھی وہاں پہ امن نہیں رہنے دیتا. جیسے ہی کچھ وہاں پہ اسٹیبلٹی آنے لگتی ہے تو وہ جو رشین کلاس ہے اس سے وہ مظاہرے کروا دیتا ہے، حملے شملے کروا دیتا ہے. تو نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے. تو اب اس صورت کے اندر اب یا تو موصوف جاتے تو وہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی تو کہتے نا کہ جناب امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ اس کے خلاف جارحیت کریں گے تو یہ ہمارے خلاف جارحیت سمجھی جائے گی، کیونکہ روس کو تو اس سے زیادہ کوئی نہیں نہ جانتا. ہم انڈیا نو کہتا اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ریحام کی کتاب کے اندر 3 عدد ناجائز بچے ادھر بھی ہیں. میں ریحام کی کتاب کہہ رہا ہوں، پڑھ لو آپ، لکھی ہو، یہ چیلنج بھی نہیں کی انہوں نے. اگر غلط لکھا گیا تھا تو برطانوی عدالت کے اندر چیلنج کرتے، اس کو نہیں کیا ہوا. تو اس لیے یہی لاسٹ فیکٹ ان دا فیلڈ ہے. ٹھیک. تو یہ ہے صورتحال. ہم نے جو ایک قسم کا اپنی طرف سے بہت بڑا ڈپلومیٹک اوفینسو جو تھا کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ منہ پڑنے پہ آ جائے. اسی لیے جب اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو اس میں مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ وہ تاریخیں دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یارو فلاں تاریخ کو جناب وہ میرا مطلب ہے کہ فلاں تاریخ آ رہی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں ایونٹ ہوا تھا تاریخ کے اندر، تو اس دن ہم نے نہیں رکھنا. اور فلاں تاریخ 16 دسمبر نہیں رکھنا. یار وہ ریزمبلر کرتا ہے وہ فال آف ڈھاکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی تاریخ اس کو یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ 3 سال کے بعد کیا 6 ماہ کے بعد اسائنمنٹ بدل جانی ہو اور شہباز گل جیسے نابغے وہاں پہ بیٹھے ہوں، وہاں پہ ان کو کیا پتا کہ رشیا کی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کھے بکھے شروع ہو گئی ہے. تو بہرحال میں نے کہا ان دوروں کے اوپر روشنی ڈالی جائے. تو یہ ایک تھوڑا سا اپڈیٹ آیا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امید ہے کہ تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور سوچوں کو صحیح راہ متعین کرنے میں مدد ملے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.